جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے مقام و منصب کو متعارف کروایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کا رجس تم سے دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک و صاف اور طاہر و مطہر کر دے جس طرح طہارت کا حق ہوتا، تمہیں کمال طہارت کے ساتھ نواز دے۔ اللہ کا ارادہ تو فقط یہ ہے۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی سورہ احزاب میں تو اس کا جو شان نزول ہے اور اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے سے پہلے اور اس کے بعد 22 مرتبہ مؤنث 22 مرتبہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اس میں خطاب براہ راست آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کیا جا رہا ہے۔ انہی کے لیے احکام آئے ہیں اور انہی کے لیے اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں اور ہدایات ہیں اور ان کی شان اور مقام و منزلت کا بیان۔ سو سیاق و سباق کے اعتبار سے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کی روح سے اہل بیت اطہار، جس کو کہا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ یہ عقیدے کی پہلی چیز، چونکہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے سو میں نے فقط اتنی بات پر اکتفا کیا۔ ازواج مطہرات کو اس آیت تطہیر سے خارج تصور نہیں کیا جا سکتا، ناجائز ہوگا، قرآن مجید کے سیاق و سباق، اس آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہوگا۔ 22 مرتبہ ضمیر مؤنث کی استعمال ہوئی ہیں اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق میں، وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور ابتدا بھی اسی طرح ہوئی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، انہی کے خطاب سے بات شروع ہو رہی، تو ازواج مطہرات اس کا حصہ ہے۔ اب جو بڑی ایک اور ایمان افروز بات ہے، اس پہلے نقطے کے بعد اب دوسرا نقطہ جو ایمان افروزی کا، وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ کے اندر ایک واحد حصہ ہے جس میں یکا یک خطاب مؤنث صیغے کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ چلا آ رہا تھا، یعنی یا نساء النبی لستن کاحد من لستن، تانیث کا صیغہ چلا آ رہا تھا۔ ان اتقیتن، خواتین کے لیے مؤنث کا صیغہ، فلا تخضعن، خواتین کے لیے، وقلن قولا معروفا، خواتین کے لیے، اور بعد میں فرمایا وذکرن ما یتلا، وذکرن مؤنث کا صیغہ، فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یہ ضمیر مؤنث کی آگے پیچھے، پھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، آگے پیچھے سارا ذکر، بہت ساری آیات پہلے اور پیچھے، بہت ساری، کافی حصہ قرآن مجید کا اس مقام پر پڑھیں تو 22 مقام پر مؤنث کی ضمیریں ملتی ہیں، صیغے۔ یہ خطاب ازواج مطہرات سے چلا آ رہا تھا اور صرف مؤنث کا صیغہ تھا، مؤنث کے صیغے سے انہی سے خطاب تھا۔ اچانک اس کے درمیان یہ آیت کریمہ کا حصہ آیا اور اس میں اللہ رب العزت نے خطاب میں صیغہ بدل کر مذکر کا صیغہ کر دیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، ان کنہ نہیں کہا، اگر ان کنہ کہتے اس آیت کریمہ میں تو اس تطہیر سے مراد بھی صرف ازواج مطہرات ہوتی اور کوئی اور شامل نہ ہوتا، تو فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، یطہرکم پھر مذکر کا صیغہ،
لیذھب عنکم مذکر کے لیے خطاب، یطہرکم تطہیرا مذکر کے لیے خطاب۔ اب ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، چونکہ وقت ہو رہا ہے میری کتاب میں سارے حوالے آپ پڑھ لیں گے، ائمہ تفسیر نے لکھا ہے اور ائمہ حدیث نے بھی جنہوں نے اس بات پر گفتگو کی انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دو موقع پر خطاب مذکر میں بدل گیا ہے، اس کا سمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ازواج مطہرات سے جو بات ہوتی چلی آ رہی تھی، جب انہیں پاک کرنے کی بات آئی، تطہیر کی بات آئی، اب کچھ اور نفوس قدسیہ جن میں مرد بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اگر صرف اس آیت کریمہ میں بھی مخاطب آیت تطہیر میں کہ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، طاہر و مطہر کر دیا، ہر رجس تم سے دور کر دیا، اگر اس میں بھی مخاطب فقط ازواج مطہرات ہوتی تو اس سے قبل اور اس کے بعد جس طرح صرف تانیث کا مؤنث کا صیغہ چلا آ رہا تھا، یہاں بھی خطاب مؤنث ہی کے صیغے میں ہوتا، یہاں دو مقام پر مذکر کے صیغے میں خطاب بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا بیان تطہیر پر پہنچا، طہارت کے کمال عطا کرنے پر پہنچا، تو اللہ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ اور مقدس نفوس بھی شامل کر دیے، اور وہ صرف خواتین نہیں، ان میں مرد بھی ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے مذکر کے صیغے میں کہا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور یہاں پر اہل بیت کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ جب اہل بیت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا، جس جملے میں وہاں جملے میں خطاب مذکر کے صیغے میں ہے، اس میں ازواج مطہرات تو شامل چلی ہی آ رہی تھی، مگر اس میں اب مولا علی شیر خدا کو بھی شامل کر دیا، اس میں امام حسن مجتبیٰ کو شامل کر دیا، اس میں امام حسین کو شامل کر دیا، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بھی شامل ہو گئیں۔ چونکہ تین نفوس مقدسہ مذکر مرد شامل ہو گئے، تو مردوں کے شامل ہونے کے ساتھ جب عورتیں اور مرد اکٹھے آ جائیں تو صیغہ مؤنث کا استعمال نہیں کرتے، مذکر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو گویا سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ چاروں نفوس قدسیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماں ازواج مطہرات، ان کا ذکر تو پہلے سیاق و سباق سے چلا آ رہا تھا، یہ نفوس قدسیہ مل کر آیت تطہیر کا مورد بنے، اور یہ اہل بیت بنے، یہ اہل بیت نبوی بنے۔ امام بہقی نے جتنا استدلال میں نے آپ کو پیش کیا، امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو بیان کیا ہے، میں حوالہ بھی دے دوں، اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا، اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ جب اہل البیت کا ذکر آ گیا تو دو تین فرمودات نبوی اہل بیت کی قدر و منزلت اور عظمت و مکانت کے اوپر سن لیں۔ صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، لوگوں سے صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں ایک انسان ہوں اور مجھے بلاوا عن قریب آنے والا ہے، بلاوا آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تو میں لبیک کہہ کے اس کے حضور پیش ہو جاؤں گا، اللہ کا پیغام لانے والا ہے عن قریب اس کا فرشتہ، میں اس کو لبیک کہہ کے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے اتنی بات کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، اب بڑی وصیت سن لو، میں جانے سے قبل تمہیں ایک نصیحت اور وصیت کر دوں۔ وہ کیا فرمایا؟ انا تارک فیکم ثقلین، یہ جو میں نے پہلے نصیحت کی تھی کہ جہاں ضرورت پڑے خطابات سنا کریں اور کتب کو پڑھا کریں،
مجھے علم ہے بہت سے لوگ جنہوں نے محبت سے رغبت سے یکسوئی سے خطاب سنے ہیں کتب پڑھی ہیں مجھے علم ہے ان کے عقائد درست ہو گئے ہیں بہتر ہو گئے بدل گئے مجھے علم ہے اور جنہوں نے نہیں سنا ان میں ابہام اور اشکال اور تشکیک رہتی ہے اس سے فائدہ یہ آپ کی وراثت ہے آپ کا سرمایہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بڑی اہمیت کی قدر و منزلت کی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث صحیح ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا فضائل صحابہ میں صحیح مسلم کے اندر امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا امام بہقی سمیت بہت سے ائمہ نے اس کا کوئی شمار ہی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں جن کی اہمیت جن کی ناگزیریت اور جن کی قدر و منزلت تمہارے اندازے سے باہر ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایا وہ کون سی ہیں کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اس کے اندر ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اس کو تھام لو آقا نے اس کی اہمیت بیان کی ترغیب دی ثم قال اور فرمایا دوسری چیز اہل بیتی میری اہل بیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ایک فتنہ خارجیت کی خرابی ایک یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت اطہار کی محبت کا مودت کا ان کی عظمت کا قدر منزلت کا ان سے عقیدت کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جتنا زیادہ بیان کرتے ہیں آپ پر شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی جاتی ہے یہ اس فتنہ خارجیت میں سے ایک فتنہ ہے ایک ایسی تہمت لگا دیں کہ آپ ڈر کر بدک کر پھر اہل بیت کا نام نہ لیں ایسی تہمت لگانے والوں کی اتہام کی روش سے کبھی نہ گھبرائیں یہ آپ کا ایمان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا سے اللہ کے حضور واپس جانے سے قبل تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ دو بڑی بھاری اہمیت کی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھام لینا ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر بیان کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہ ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 بار فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی اللہ کا خوف دلاتا ہوں میری اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا اللہ سے ڈرنا میرے اہل بیت کے ادب عزت عقیدت مودت اور محبت اور ان کی تعظیم و احترام میں کوئی کمی کجی کوتاہی نہ کرنا اللہ سے ڈرنا میرے اہل بیت کی عظمت کی پہچان میں کسی لغزش اور کسی ریلیکس ہو کر ہلکی چیز نہ سمجھنا اللہ سے ڈرنا 3 بار فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہاں ختم ہوئی یہ اہل بیت پاک کی اہمیت پر یہ حدیث زید بن ارقم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی الگ حدیث دے رہا ہوں اور امام ترمذی نے روایت کی امام نسائی نے ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے اس کے الفاظ سننے والے ہیں اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی لوگوں میں تمہارے اندر 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے دونوں کا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے لن تضلوا بعدی کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور اگلا لفظ بڑا عجیب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر ان ہر 2 چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے 2 چیزیں بتا رہا ہوں ان کا دامن تھامو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے آپ اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی اہل بیت
اطہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ احدہما اعظم من الاخر، ان دو چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے ساتھ. اور دوسرا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت. اور فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے. لہذا جس شخص کا قرآن پر ایمان ہے اگر وہ مومن ہے تو محبت اور مودت اہل بیت کی اس کے دل سے کم نہیں ہو سکتی. اور جو فیل کرتا ہے کہ اہل بیت نبوی کی محبت مودت اس کے دل میں کم ہے، یا بعض ایسے نعرے لگاتا ہے، بعض ایسے کام کرتا ہے، ایسی تبلیغ کرتا ہے، ایسے جلسے کرتا ہے، ایسے عنوانات بناتا ہے، ایسے موضوعات لوگوں تک اور ایسے پیغامات پہنچاتا ہے جس کے ذریعے لوگ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ان کی شان کے بارے میں متذبذب ہو جائیں، ان کے بارے میں انہیں تشکیک پیدا ہو جائے، ابہام پیدا ہو جائے، اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں یہ درست تھے یا وہ درست تھے، پتہ نہیں وہ سچے تھے یہ سچے تھے. یہ اور وہ میں انسانی ذہن پڑ جائے. جو آدمی اس طرح کی گفتگو کرے وہ صرف منکر اہل بیت نہیں، وہ منکر قرآن بھی ہے اور وہ منکر مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو جوڑا ہے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے، حدیث صحیح، اس کے لفظ بدل بدل کے میرے آقا نے الفاظ استعمال کیے. اس میں فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے اندر اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت و اطرت. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ورود تک قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن کا دامن تھامتا ہے اس پر واجب ہے کہ میری اہل بیت کا دامن بھی تھامے. اس کے بعد امام ترمذی اور طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا حجۃ الوداع، آخری حج، اس آخری حج کے موقع پر یوم عرفہ یعنی یوم حج تھا، میدان عرفات میں جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، حج کے دن میدان عرفات میں جو خطبہ دیا، حضرت زید بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں آقا علیہ السلام کے خطبہ میں یہ کلمات سنے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. حج کے دن عرفات میں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں، میرے بعد اگر دونوں کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت و اہل بیت. پھر مسند بزار میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہی روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی مقبوض، میں انقریب اللہ کے حضور جانے والا ہوں. لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں. وانی قد ترکت فیکم الثقلین، میں بڑی بھاری وزنی قدر و منزلت اور اہمیت کی چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. وانکم لن تضلوا بعد، ان دونوں کو تھام لو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
امام طبرانی نے روایت کیا. اب یہاں کلمات بڑے عجیب. یہ دیکھیے میری طبیعت میں بڑی وسعت بڑا اعتدال ہے. میں تو ہر ایک کو نصیحت کر رہا ہوں, نہ کسی کے خلاف کوئی گفتگو کر رہا ہوں, نہ کسی طبقے کی موافقت کے لیے کر رہا ہوں. میرا ایمان ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے, مگر ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے, ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے. اور خاص طور پہ جو اہل سنت والجماعت ہونے کا دم بھرتے ہیں انہیں خصوصی طور پہ بڑی محبت اور درد کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی طرف سنیے, آپ نے فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین. آپ نے فرمایا لوگوں غور کرو, دیکھو میرے بعد ان دو ثقلین اہم چیزوں میں تم میرا دھیان کیسے رکھو گے, ان دو چیزوں میں میرا حیا کیسے کرو گے, ان دو چیزوں کے اندر مجھے کیسے دیکھو گے, ان دو چیزوں کے اندر میرے بعد کس طرح تعلق دیکھو گے, کس نگاہ سے ان کو دیکھو گے. کیف تخلفونی فی الثقلین, جب فرمایا ان دو اہم ترین چیزوں میں میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو. فنادى مناد, ایک شخص ایک صحابی بولا وما الثقلان, یا رسول اللہ وہ بڑی بھاری اہمیت کی چیزیں دو کون سی ہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کتاب اللہ تعرف بید اللہ و تعرف بایدیکم فاستمسکوا بہ لا تضلوا. ایک چیز فرمایا اللہ کی کتاب قرآن, اس کی رسی کا ایک سرا سمجھے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے دست قدرت اور دست ہدایت میں ہے. دوسرا سرا تمہارے دست میں ہے, تمہارے دست طلب میں جڑا ہوا ہے. اور دوسرا فرمایا دوسری میری اطرت اور اہل بیت. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اہم چیز, توجہ طلب. آقا نے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي, میرے لطیف و خبیر رب نے, میرے رب نے جو لطیف و خبیر ہے مجھے اطلاع دی ہے, میرے رب نے مجھے بتایا ہے اِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, کہ میری اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے تک یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو تمہارا ایمان اس کی سلامتی دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. ایسا عقیدہ, ایسا فکر, ایسی سوچ, ایسا طرز عمل نہ اپنانا جس سے اہل بیت اطہار سے دوری پیدا ہو جائے, ان کی محبت میں کمی آ جائے, ان کی مودت میں کمی آ جائے, یا ان کے مقابلے میں کسی اور کو اونچا کھڑا کر دو اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائے, جبکہ دونوں طرفین کبھی نہ برابر تھے, نہ ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. زمین اور آسمان جتنا فرق ہے, یہ بات آگے آئے گی. اہل بیت نبوی کے برابر کسی کو بنا کے کھڑا کر دینا اور دونوں طرفوں کو ایک جیسا بنا کے سمجھ لینا, یہ گمراہی ہوگی. آقا نے اس طرف نہیں جوڑا اہل بیت کو, بلکہ قرآن کی طرف جوڑا ہے. میری اہل بیت قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ان کا میچ قرآن کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے. بیٹے گرم پانی دینا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ارشاد کر کے, تو میں نے اللہ رب العزت کے حضور سے التجا کی ان کے حق میں, اور پھر تک فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا, فرمایا لوگوں یہ قرآن اور میری اہل بیت ان دونوں پر پیش قدمی نہ کرنا, ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا کہ یہ پیچھے رہ جائیں, ہلاک ہو جاؤ گے. فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا, ان دونوں کی شان میں, قدر و منزلت میں, ان کی محبت اور مودت میں, اور ان کے ساتھ تمسک اور اعتصام میں کوئی کمی نہ کرنا, برباد ہو جاؤ گے. فرمایا ولا تقصروا عنہما, ان کی شان میں قصر نہ کرنا, ان کی محبت و مودت میں کوئی کمی نہ کرنا. اب یہ جو لفظ آقا نے فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا, ہلاک ہو جائے ہوئے. ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم, اور انہیں سمجھانا نہیں, وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں, وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, وہ قرآن کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہیں. یہ جو الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تقصروا عنہما, اس کا معنی ذرا سمجھ لیں. قصر کا لفظ, قصر اور قصر ہر شے میں ایک چیز ہوتی ہے طول, لمبا, اور چھوٹا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں قصر, بڑھا دیں تو کہتے ہیں طول, چھوٹا کر دیں تو کہتے ہیں قصر.
فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں قصر نہ کرنا، ان کی شان، ان کی قدر و منزلت، ان سے تمسک، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے ساتھ وفاداری، اس میں قصر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ اب یہ کمی قصر کیا ہے بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ، جس طرح نماز قصر ہوتی ہے۔ آپ ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی نماز سفر میں کم کرنا گوارا کر لی، سفر میں میری نماز کے فرض کم کر لو، آدھے کر لو، میں خوش ہوں، قبول کر لوں گا۔ آقا نے اپنی اہل بیت کی شان اور محبت اور مودت میں قصر گوارا نہیں کی، فرمایا میری اہل بیت کی شان میں قصر نہ کرنا۔ یہ حدیث کے لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں۔ اور اسی قصر سے لفظ ہے باب تفعیل میں تقصیر۔ تقصیر کہتے ہیں گناہ کرنا، خطا کرنا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تقصروا، میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت کی قدر و منزلت، میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ، میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کم نہ ہونے دو، کم نہ ہونے دو، یہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ تقصیر اسی وجہ سے کم کرنے کو، اللہ کے امر کی اہمیت کم کر دی، اللہ کے احکام کی اہمیت کم کر دی، ہلکا سمجھ لیا، اس کو تقصیر کہتے۔ اسی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کے حق کی ادائیگی میں کبھی تقصیر نہ کرنا، انہیں کم مرتبہ غیر ضروری سمجھ کر یا کم ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا۔ آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا، جو اہل بیت کا نام لے، جو سیدہ کائنات کا نام لے، جو حسن حسین کا کثرت کے نام لے، جو مولا علی المرتضیٰ کا نام لے، من کنت مولاه فعلی المولا کہے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا۔ سوچنے کی بات ہے یہ سب کچھ تاجدار کائنات نے عطا کیا ہے، یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور فرمایا یہ عقیدہ جو دیے جا رہا ہوں ان میں اس طرح قصر نہ کرنا جیسے سفر میں نماز کی کر لیتے ہو۔ وہ اللہ کا حق ہے، اس کی مرضی، پورا لے، کم کرے، معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا حق ہے، اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں، ان کی مودت میں، ان کی منزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ ایسی تاکیدات اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی طبقہ کے لیے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اہمیت صحابہ کرام کی عظمت اور تکریم کے لیے ملتی ہے، مگر یہ انداز اور یہ اسلوب اچھوتے اور نرالے جو اہل بیت پاک کے لیے آقا نے ارشاد فرمائے یہ منفرد ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آپ یہاں تک سمجھ گئے۔ اب ایک اگلی بات جو بڑی اہم ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں، اہل بیت اطہار یا مولا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کوئی ایسا نام اس کا ذکر کرنا جس سے انسان ڈگمگا جائے، متزلزل ہو جائے، اور اس کو یہ خیال آئے کہ ان کی جنگیں ہوئی، ان کی لڑائیاں ہوئی، وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، پتہ نہیں کون حق پر تھا، وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک تھے، یہ ساری مداہنت اور منافقت ہے۔ اس سوچ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کسی کو برابری میں لا کے کھڑا کرنا ہی بے ایمانی ہے، سوائے خلفائے راشدین کے۔ یہ خلفائے راشدین کے سوا جو ترتیب ہے خلفائے راشدین کی وہ حق ہے۔ یاد رکھ لیں آخری خلیفہ راشد مولا علی المرتضیٰ ہے، اور 6 ماہ کے لیے امام حسن مجتبیٰ، اور کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے۔ بعد میں ملوکیت، بادشاہت شروع ہو گئی، اس پر ابھی بات آئے گی۔ ان کے مقابلے میں کسی کو لانا
اور ایسا ذہن بنانا کہ پتہ نہیں وہ سچ تھے یہ تھے، دونوں سچ تھے، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو کنفیوز کر دینا، ان کی سوچوں کو مزمحل کر دینا، تشکیک میں ڈال دینا، یہ ایمان کی نقب زنی ہے، ایمان پر حملہ کرنا، دہشت گردی ہے ایمان پر، یہ منافقت ہے، یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو سب حدیثیں ہیں اس میں آپ غور کریں، آقا علیہ السلام نے بار بار لفظ استعمال کیے، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو فرمایا ثقلین۔ ثقلین کی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ ثقل کا لفظ جو ہے، ثقل، 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 الثقل، الثقل، یہ سارے الفاظ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی وزنی چیز۔ فرمایا دو وزنی چیزیں، بڑی اہمیت کی چیز، بڑی غیر معمولی قدر و منزلت کی چیز، جو سب سے منفرد اور ممیز ہو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ثقلان۔ قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا خود قرآن نے، قرآن مجید کے لیے خود قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ سورہ مزمل فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے محبوب ہم آپ کے اوپر یہ جو قول ثقیل ہے، بڑا وزنی، بڑی اہمیت کا حامل، بڑی اونچی قدر و منزلت کا حامل قول یعنی قرآن اتار رہے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن نے قولا ثقیلا کہا، ثقل، ثقیلا، اور تاجدار کائنات نے قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کو ملا کر ثقلان کہا۔ جس طرح قرآن کی قدر و منزلت آپ کم نہیں کر سکتے، اور قرآن کے برابر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے برابر کوئی اور اس مرتبے پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے، دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز میری اہل بیت ہے، میری امت کو کوئی طبقہ میری اہل بیت کے برابر درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا الثقلین۔ اب ثقلین ہر وہ چیز جو بڑی نفیس ہو، بڑی محفوظ ہو، بڑی قدر و منزلت والی ہو، بڑی وزن والی ہو، بڑی قیمتی اور بڑی اہمیت کی حامل ہو، اس کو کہتے ہیں الثقل اور الثقل۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح یہ جو زمینی مخلوق ہے اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساری مخلوقات زمین پر ہیں، مگر ان میں صرف انسان اور جن، ان دو طبقوں کو قرآن مجید نے ثقلان کہا۔ ثقلین، دو طبقوں کو ثقلان کہا، اس لیے کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں اہل عقل اور اہل تمیز بنایا گیا، اہل تمیز، اور ان کی فوقیت ہے زمین کی ساری مخلوقات پر، نباتات پر بھی، جمادات پر بھی، حیوانات پر بھی، الانس والجن، ان کو قرآن نے ثقلان کہا کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تمییز، امتیاز خیر و شر کے ساتھ، جو کہ باقی زمینی اور مخلوقات کو حاصل نہیں ہے، تو ان کے لیے ثقلان کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر جو چیز محفوظ کی جائے، جس کی عزت، قدر و منزلت، جس کی محبت، جس کی مودت، جس کی اہمیت کو محفوظ رکھا جائے، جس میں کوئی کمی نہ کی جائے، جس پر حملہ نہ کیا جائے، جس کو زک نہ پہنچائی جائے، اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کے اسرار کی کتاب ہے، اور ان اسرار الہیہ کا خزانہ اہل بیت نبوی ہیں، اس لیے ان پر الثقلین کا اطلاق کیا۔ اور ثقل اور ثقل، اب ایک اور نکتہ سمجھ لیں، علماء خاص طور پر اور باقی عوام الناس بھی، اس کا ایک معنی بھاری وزن بھی ہوتا ہے، بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ اب ثقلین سے مراد بڑا وزن والی بھاری چیز بھی ہے۔ وہ کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت کے ساتھ کہ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہو، جس کے حقوق کو ادا کرنا بھاری عمل ہو، مشکل ہو، آسان نہ ہو، جس کے حقوق کا قیام کرنا واجب ہو مگر مشکل ہو، بھاری ہو، اس کے بھاری وزن کی وجہ سے کہ ہر آدمی بوجوب وہ حق ادا نہیں کر سکے گا، ان کا حق بڑا بھاری ہے، آقا نے اس بھاری حق کی وجہ سے قرآن اور اہل بیت کو ثقلین کہا، اور وہ نظر آ گیا۔ آج جو اہل بیت کا نام لیتا ہے اس کو تانا ملتا ہے، یہ شیعہ ہو گئے۔ اب آپ سمجھے میں نے کیوں شروع میں بیان کیا؟ میں نے اس لیے بیان کیا
کہ جو اہل بیت کی بات کرے گا، مولا علی المرتضیٰ کی بات کرے گا، سیدہ کائنات کی بات کرے گا، حسنین کریمین کی بات کرے گا، اہل بیت کا نعرہ جپے گا، اس کو تانا دے دیں گے یہ شیعہ ہو گیا، فتوے لگا دے دیں گے، عام آدمی گھبرا جائیں گے، علماء گھبرا جائیں گے، ائمہ خطبہ گھبرا جائیں گے۔ اب اس دور میں اہل بیت کی حرمت، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اتنا مشکل اور بھاری کام ہو گیا ہے، اس لیے آقا نے ان کو ثقلین کہا تھا۔ جس طرح قرآن کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں، اسی طرح اہل بیت کی محبت و مودت کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں۔ ایک ہوا آئے گی، کسی بیرونی طاقت کا فتنہ آئے گا، کوئی پیسے کی لہر آئے گی، خارجیت کی لہر آئے گی، بہک کے آپ چلے جائیں گے، جل سے جلوس شروع کر دیں گے، اہل بیت پیچھے رہ جائیں گے اور ایسے نام لیں گے کہ جن کے نام کی وجہ سے اہل بیت سے محبت فطری طور پر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ان کا نام لینا، کثرت سے ان سے محبت و مودت کی بات کرنا، اس میں آپ کو جھجک اور شرم اور حجاب محسوس ہوگا۔ بس جب اہل بیت سے ہٹیں گے ایمان چلا گیا آپ کا۔ اس لیے صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کا بڑا اہتمام کرتے، صحابہ کرام اہل بیت کی مودت اور تکریم کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جو میں نے حدیث بیان کی، اسی طرح یہ وہ حدیث ہے جو ساری حدیث الثقلین بیان کی، اس پر میری پوری کتاب ہے حدیث کی، یہ حدیث الثقلین پوری ایک کتاب ہے، درر العقدین فی بیان حدیث الثقلین، 40 ہے پوری، پڑھیں آپ۔ اس حدیث کو سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، زید بن ثابت نے، زید بن ارقم نے، جابر بن عبداللہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو سعید الخدری نے، حضرت حذیفہ بن الیمان نے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری نے، خزیمہ بن ثابت نے، سہل بن سعد نے، عدی بن حاتم نے، عقبہ بن عامر نے، ابو ایوب الانصاری نے، ابو شریح الخزائی نے، ابو قدامہ الانصاری نے، حضرت ابو لیلہ نے، ابو الہیثم بن الطیحان نے، عامر بن لیلہ بن دمرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، ابو ذر غفاری نے، ابو رافع نے، ام سلمہ نے، حضرت ام ہانی نے، دمیہ الاسلمی نے، عبد الرحمن بن عوف نے، عبداللہ بن عمر نے، حتیٰ کہ کثیر تعداد میں یہ جو حدیث الثقلین ہے، یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی، حدیث صحیحہ، یہ حد شہرت اور تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اب میں نے عرض کیا یہ وتیرہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی مودت میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے اقوال اور آپ کے سیرت طیبہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کی ہے، سیدنا عثمان غنی کی ہے، دیگر صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین کی ہے، مگر قلت وقت کے پیش نظر ایک حدیث سیدنا صدیق اکبر کے فرمان پر پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی صحیح بخاری سے، وہ بھی صحیح بخاری سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کیا کرتے، اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کان یقول ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں حضور کی اہل بیت میں سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ اس کا معنی ہے وَاحْفَظُوهُ وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، سن خاموش ٹائم تھوڑا ہے، وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، اب اس کی شرح، یہ حدیث بخاری کی ہے اور شرح اس کا معنی بیان کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سے، اور امام بدر الدین العینی الحنفی ان کی عمدۃ القاری سے، اور جمیع محدثین نے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد کا جو معنی ہے وہ سمجھے، فرمایا وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، کہ لوگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حفاظت کرو اہل بیت کے اندر۔ وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، حضور کی شان کی حفاظت کرو، عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، محبت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، تکریم و تعظیم مصطفیٰ کی حفاظت کرو، حضور کی شان کی، حضور کی حرمت کی حفاظت کرو۔ کس طرح؟ فیہم، اہل بیت کے اندر۔
یعنی حضور کی اہل بیت کو عزت دو، ان کو عزت دینا مصطفیٰ کو عزت دینا ہے۔ اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کی رعایت کرنا حقوق مصطفیٰ کی نگرانی کرنا ہے۔ اہل بیت نبوی کی عظمت کی پہرے داری کرنا شان مصطفیٰ کی پہرے داری کرنا ہے۔ علماء اہل سنت اور مبلغین اہل سنت اور داعیان عقیدہ اہل سنت اور پیروکاران عقیدہ اہل سنت سوچے، جب کوئی عمل کرے، جب تقریر کرے، جب تبلیغ کرے، جب اپنی مسجدوں کا نام رکھے، کسی جلسے کا عنوان رکھے، کسی بیٹے بچے کا نام رکھے، جو کام کرے اس میں دیکھے کہ اس میں اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہر کام جب کرو، ہر نام لو تو دیکھو وَافُزُوهُ فِيهِمْ کہ کیا اہل بیت کے اندر شان مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی شان کی حفاظت میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے اور مولا علی المرتضیٰ کے ولادت اور وصال کے عرس نہیں منا سکتے اور اہل بیت کی عزت اور حرمت و ناموس کے ڈنکے نہیں بجا سکتے تو کم سے کم ایسے کام تو نہ کرو کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے، ایسے تو نہ کرو۔ حضور کا فرمایا، حضور کا حیا کرو اہل بیت کے اندر، اہل بیت کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ یہ حدیث بخاری ہے اور کس کا مشرب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں، یہ بات جملہ بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ان کی روش کو اپنانا ہوتا ہے۔ لفظ دیکھیے کتنی عظیم بات کی ہے، قال ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، کتنی معرفت کی بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے حقوق کی پہرے داری کرو ان کی اہل بیت کے اندر، شان مصطفیٰ کی حفاظت کرو، کہاں؟ اہل بیت کے اندر۔ یہ ہے مسلک کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُؤْذُوهُمْ، ان کو اذیت نہ دو، وَلَا تُسِیئُوا إِلَیہم، ان کے ساتھ کوئی خطا کوئی زیادتی برائی نہ کرو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیا محدثین نے، وقیل المعنی شاہدوہ فیہم، اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کو دیکھو، یہ معنی بھی بیان کیا۔ اہل بیت کے نفوس قدسیہ کے آئین میں مصطفیٰ کو دیکھو۔ مومن وہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے، مومن وہ ہے جو حسن مجتبی کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے، مومن وہ ہے جو امام حسین کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے، اور مومن وہ ہے جو مولا علی المرتضیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے۔ علی المرتضیٰ کا حیا کرو مصطفیٰ کے حیا میں، علی المصطفیٰ کی عظمت، علی المرتضیٰ کی عظمت پر، مولا علی کی عظمت پر پہرے داری کرو شان مصطفیٰ کی پہرے دار بن کر۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں لأن الجزء من الکل، چونکہ جز کل میں سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کل ہیں، اہل بیت انہی کا جز ہے، جب جز کو دیکھتے ہیں تو کل کے اثرات نظر آتے۔ اب یہ چیزیں بیان کر دی، اب جو بڑی اہم چیز دیکھنے والی وہ یہ کہ اس اہل بیت کا جب تذکرہ ہو گیا، اس میں مولا علی شیر خدا کہاں کھڑے ہیں، اہل بیت نبوی میں مولا علی المرتضیٰ کہاں کھڑے، ان کا مقام کیا ہے۔ اب اس نقطے کی طرف آتا ہوں، حدیث صحیح سنا رہا ہوں، اور وہ حدیث صحیح بھی صحیح مسلم کی حدیث جس میں کسی جرح کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث صحیح ہے، اور سینکڑوں کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے بطور صحیح سند اور حسن سند روایت کی۔ اور روایت کون کر رہی ہیں اس حدیث کی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حدیث مسلم شریف، اور علاوہ پر مسلم شریف کے مسند احمد بن حنبل سمیت پھر درجنوں کتب حدیث۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے
اور کالے رنگ کی اون کی کالی کملی، کالی اون کی کملی، کالے رنگ کی اونی کملی اوڑی ہوئی تھی جو کالے بالوں کے ساتھ تھی، اس پر کجابوں کے نشان تھے، اونٹوں کے نشان تھے. آپ اوڑھ کر بیٹھے تشریف فرما ہیں. اتنے میں آقا علیہ السلام جب بیٹھے ہیں فجاء الحسن بن علی، حضرت حسن مجتبی آ گئے. آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اٹھا کر حسن مجتبی کو کملی کے اندر داخل کر دیا. ثم جاء الحسین، پھر امام حسین آ گئے. آقا نے کملی اٹھا کر حسین کو بھی داخل کر دیا. فداخل معه. ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمہ الزہرا آئی. فادخلها، کملی اٹھا کے ان کو بھی اندر داخل کر دیا. ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے. آقا نے کملی اٹھا کر ان کو بھی کملی کے اندر داخل کر لیا. ایک بات مجھے بتائیں، آپ میں کئی لوگ دادا ہوں گے، کئی نانا ہوں گے، کئی دادا ہوں گے، کئی نانا ہوں گے. میں بھی دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں. میں بھی پیار کرتا ہوں اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ. مجھے علم ہے کہ پیار کی انتہا کیا ہوتی، مجھے علم ہے کہ پیار کی، بولیے، انتہا کیا ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی ہوگا. آپ اس کو جس حد تک بھی لے جائیں اپنے چشم تصور میں لے جائیں، انتہا تک پہنچ جائیں اپنے تصور میں محبت. کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں، دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں، نواسے یا نواسے کو دوسرے کو بٹھا لیں، دو نواسوں کو، اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں، داماد کو بھی بلا کے، کزن ہے اس کو بھی اندر بٹھا لیں. کبھی آپ نے اپنی محبت میں، وارفتگی میں ایسا کیا کہ 4 تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھانپ کے بیٹھ جائیں؟ کبھی کیا؟ مجھے بتائیں کبھی کسی نے کیا ہو؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دے. میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں کیا. حد ہوتی ہے. چلو پوتے نواسی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے پیار سے، گلے لگا لیا، بٹھا لیا، میں کرتا رہتا ہوں، چادر کے اندر چھپا لیا، ہو جاتا ہے. چلو 2 پوتے پوتیاں ہیں، 2 نواسے نواسیاں، دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی، چادر ڈال لی، سمجھ میں آتی ہے. اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑی صاحبزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں اور داماد کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں، چادر کے اندر، کزن کو. ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا، بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ. یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، یہ ایک میسج تھا، یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں، ادھر فاطمہ الزہرا کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں. اب جو علی پر زبان درازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا، جو فاطمہ الزہرا کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا، جو حسن حسین پر اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا. ایک میسج دینا تھا. اور کیا کن کے سامنے؟ تاکہ میسج پوری امت کو ان کے ذریعے دیا جائے جن کو ام المومنین کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ بڑا سے بڑا خارجی بھی انکار نہ کر سکے. اب یہ روایت مولا علی شیر خدا خود نہیں کر رہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں کر رہی. روایت اس واقعے کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود آدھا دین ہیں وہ روایت کر رہی کہ آقا نے ان ساروں کو اپنی کملی میں رکھ لیا اور چھپا کر پھر آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. یہ آیت ان پر پڑھی، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا، تخصیص فرما دی. اب جو حضور کی کملی میں چھپ کر حضور کے ذات اقدس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں، ان سے محبت اور ان کے جلسے جلوس اور ان کے نعرے اور ان کی شان کے ترانے گانا مومن کو یہ زیب دیتا ہے، یا ایسے نعرے اور ایسے ترانے کہ جو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ نسبت محمدی کیا کہتی ہے؟ مصطفیٰ کا حیا کیا کہتا ہے؟ حضور کی محبت کیا کہتی ہے؟ میرے آقا کا عمل کیا کہتا ہے؟ مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو ذہن کو بانٹ دے، ان کی محبت پر جا کر تقسیم کر دے، نہیں. پھر یہ حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ وہ روایت کرتے ہیں الگ الگ. پھر وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی
ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ آیت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتری. آقا وہاں تشریف فرما تھے. جب آیت کریمہ اتری، آیت اہل بیت، آیت تطہیر جب اتری، فدعا فاطمہ تھا، آقا علیہ السلام نے پیغامبر بھیج کر فاطمہ کو بلا بھیجا. آیت اتری تو فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا لاؤ، اور حسن کو بلا لاؤ، اور حسین کو بلا لاؤ، اور علی کو بلا لاؤ. اب یہ دوسری حدیث ہے. چاروں کو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے اور حضور کملی میں ڈالتے گئے، اور پھر فرمایا. اب اس روایت میں ہے کہ آقا نے بلا بھیجا، وہ آتے گئے، حضور کملی میں چھپاتے گئے، اور فرمایا فجل لهم بکساء، ان کو چادر میں چھپا لیا. وعلی خلف ظہرہ فجل له بکساء، علی کو اپنے پشت کے ساتھ پیچھے کھڑا کر دیا اور اس پر بھی کملی ڈال دی، ان پر بھی چھپا لیا. ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، ازواج مطہرات کو تو کوئی مومن نکال نہیں سکتا. وہ تو آیت کریمہ کا سیاق و سباق کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، یہ اتری ان کے لیے تھی. اس کے اندر یہ جو حصہ آیا، فرمایا میرے مولا یہ میری اہل بیت، ان کو میں شامل کر رہا ہوں. اس قرآن کی آیت میں تو نے شامل کیا ان کو قوم کہہ کر، میں نے شامل کیا کملی ڈال کر. تو نے شامل کیا لیطہرکم کہہ کر، میں نے شامل کیا انہیں اہل کسا بنا کر. پھر اسے ماقل بن یسار نے بھی روایت کیا، حضرت ابی الحمراء نے روایت کیا، انس بن مالک نے روایت کیا، پھر حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں. الغرض بہت ساری حدیث ہیں. مسند احمد بن حنبل نے آئی، یہ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور شرط بخاری پر یہ حدیث صحیح ہے، شرائط بخاری پر صحیح ہے. اور بہت ساری کتب حدیث میں مختلف طرق سے مختلف صحابہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اور اگلی بات سنیے، جب یہ آیت اتر آئی تو آقا علیہ السلام کا 6 ماہ تک یہ معمول رہا. کب تک بولیے؟ 6 ماہ تک معمول رہا. جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو باب فاطمہ اور باب علی المرتضیٰ کے آگے آتے اور ادھر جا کر آواز دیتے ان کو. 6 ماہ تک آقا علیہ السلام کہتے یا اہل البیت نماز کے لیے چلو. جب آیت اتری اہل البیت کی اور آیت تطہیر، 6 ماہ تک میرے آقا ان کے دروازے پر ان کے اہل بیت ہونے کا نعرہ لگاتے رہے، آواز بلند کرتے رہے، تاکہ کسی شک و شبہ نہ رہے کہ مصطفیٰ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان کے دروازے پر اہل البیت کا نعرہ بلند کرتے رہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاۃ الفجر یقول الصلاۃ یا اہل البیت. 6 ماہ تک تاجدار کائنات باب فاطمہ پر جا کر دروازہ فاطمۃ الزہرا پر آواز دیتے رہے، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا. اہل بیت کہہ کے جگاتے تاکہ قیامت تک امت کے ہر فرد کو میرے مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونجے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. جب رشتے تعلق قائم کرنا تو اس کا خیال رکھ کے قائم کرنا کہ کدھر جا رہے ہو اور کدھر نہیں جا رہے. آقا علیہ السلام امت کو میسج دیتے رہے، امت کو میسج دیتے رہے. اب یہ واضح کر دیا نا حدیث سیاح سے کہ مولا علی المرتضیٰ کو کس طرح آقا نے کملی کے اندر داخل کر کے اس قرآنی آیت کا مورد قرار دیا اہل بیت. اب 1-2 حدیثیں، یہ میری ایک پوری کتاب ہے الکفایہ، اس میں میں نے حدیث ولایت علی کی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کے 153 طرق حدیث کے اسانید جمع کی ہیں، 153 طرق اس حدیث کے جمع کی ہیں اس کتاب میں. اس میں امام ابن عقدہ نے بہت پہلے زمانے میں 100 طرق جمع کیے تھے، علامہ ذہبی نے 25 طرق جمع کیے تھے، 125. بعد ازاں 28 طرق عمر بھر کی ورق گردانی اور محنت کے بعد میں نے اور تحقیق کر کے اضافہ کیا اور 125 طرق کو 153 طرق تک پہنچایا. صرف یہ ایک حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟
فرمایا جس کا مولا علی نہیں ہے اس کا مولا محمد نہیں ہے. یہ سمجھانا چاہ رہے تھے. جو علی کو مولا نہیں سمجھتا وہ مجھے اپنا مولا نہ جانے. میں اسی کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے, اور جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے. میرا مولا ہونا اور علی کا مولا ہونا ایک ہے. مومن وہ ہے جس کی موالات نبی کے ساتھ بھی ہے اور علی کے ساتھ بھی ہے. جو کہے کہ نبی کے مقابلے میں تو میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرتا, مگر علی کے مقابلے میں کسی اور سے زیادہ عقیدت مندی اور نیاز مندی کا اظہار کرتا ہوں, تو شرم کی بات ہے. اس کا علاقہ نبی سے بھی ٹوٹ گیا, اس کا علاقہ نبی سے ٹوٹ گیا. یہ حدیث آقا علیہ السلام نے اس کو 12 عشری صحابہ نے روایت کیا. 17 صحابہ نے کھڑے ہو کے گواہی دی. آقا علیہ السلام حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں. مقام خم پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا, لوگو سنو, الست اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجی امہاتہم, کیا میں ہر مومن کی جان کے زیادہ قریب نہیں ہوں اور سارے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب تر اور محبوب تر میں نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر ہیں. فرمایا کیا میری ازواج مطہرات تم مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ مائیں. فقلنا بلا یا رسول اللہ, حق ہے. قالا اگر میں تم سب کی جانوں سے قریب ہوں تو سن لو, فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ. تو سن لو, جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے. اے اللہ تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا سمجھتا ہے, اور جو علی کو اپنا محبوب جانتا ہے تو اس سے محبت کر, اور جو علی سے دور ہوتا ہے تو اس سے دور ہو جا. جو علی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ. اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا, عمران بن حسین راوی ہے, ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی. آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے.